وہ شب ہجرت کے حوالے سے یہ تمام باتیں ظاہر ہے ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، وہ سارے واقعات اگر میں بیان کرنا چاہوں تو ظاہر ہے کہ وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ سراقہ ایک شخص ہے، بڑا زبردست شہ سوار ہے اور گھڑ سواری میں اپنی مہارت اپنی مثال آپ ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کے لائے گا اور ان کے ساتھی کو تو ان کو ہم سونے میں تول دیں گے اور اتنا مال و دولت دیں گے، تو وہ سوچتا ہے میرے لیے تو بڑا سنہرا موقع ہے، وہ تو گئے ہیں پیدل، میں تو جناب گھوڑے پہ جاؤں گا اور گھوڑے کی سواری میں کوئی میرا مقابلہ کر نہیں سکتا، مجھ سے بچ کے کہاں جائیں گے۔ گھوڑا دوڑا دیا پیچھے، آگے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ جب وہ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ پکڑنے کے ارادے سے قریب جانا چاہتا ہے تو وہاں پر آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور رب کے اشارے پر زمین گھوڑے کے پاؤں کو جکڑ لیتی ہے۔ اب وہ گھوڑا قدم اٹھانے کے قابل نہیں۔ اب سراقہ بڑا حیران پریشان، گھوڑا بڑھتا کیوں نہیں؟ نیچے دیکھتا ہے تو زمین میں اس کے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے دل میں خوف اور دہشت پیدا ہوا، وہ توبہ کرتا ہے اور آواز لگا کے کہتا ہے جی میں اپنے ارادے سے باز آیا، آپ مہربانی کریں، اشارہ کریں، میرے گھوڑے کی یہ جان چھوٹے۔ میرے آقا کریم رسول رحمت ہیں، ان کے اشارے پر وہ زمین وہ گھوڑے کے سموں کو چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھوڑا آزاد ہوتا ہے وہ شیطان پھر ورغلاتا ہے۔ بھائی بعض اوقات جانور کے پاؤں دھس جاتے ہیں زمین میں، یہ کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں ہے، ریت کے اندر دھس جاتے ہیں۔ میں نے خامخواہ اس کو اپنے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ان کا کارنامہ سمجھا۔ مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہاتھ سے گمانا نہیں چاہیے۔ مجھے یقیناً اتنا سونا یہ ان کے وزن کے برابر مجھے ملے گا، میری تو نسلیں عیش کریں گی۔ وہ پھر اس کا ارادہ بدلتا ہے، نیت بدلتی ہے اور پھر آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو نیتوں کا حال جانتا ہے اس کی طرف سے پھر وہی عذاب مسلط ہوتا ہے اور پھر وہ زمین وہ گھوڑے کے پاؤں کو جکڑ لیتی ہے۔ 3 دفعہ یہ صورت ہوتی ہے۔ بالآخر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراقہ کو فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کندن دیکھ رہا ہوں، وہ ہیرو جواہرات سے ٹکے ہوئے جس کے سامنے یہ وزن برابر سونے کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اور تو کس ارادے سے آگے آتا ہے۔ اب وہ 3 دفعہ کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، پھر سچے دل سے توبہ طائب ہوتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حالانکہ اس سے پہلے سراقہ کئی بار بیمار ہو چکا ہے، جان کے لالے پڑ چکے ہیں، زندگی سے گویا وہ مایوس ہونے کی بات ہونے لگی، لیکن خود سراقہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے کسرا کے کنگن جب تک میرے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تاریخ چاہیے اس کو۔ بہرحال میرے آقا کریم اس سے آگے بڑھتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ اب کفار آ کے پیچھے ہے، پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں، وہاں پر اور کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی، میرے آقا کریم وہاں اندر ہیں۔ اب وہاں کا بھی آپ نے حال سنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ غار جو ہے وہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی لوگ تو متعین نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے خود جاتے ہیں، اسے جھاڑ پوچھ کرتے ہیں۔ اب جھاڑ پوچھ کرنے کے لیے کوئی ڈسٹرز وغیرہ گھر سے تو لے کے نہیں چلے گئے، وہ اپنی قمیض اپنا لباس وہ استعمال کرتے ہیں جھاڑ پوچھ کے لیے۔ غار کے اندر جگہ جگہ بل بنے ہوئے ہیں سانپوں کے۔ اب اندیشہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے آقا کریم استراحت فرمائیں گے، پھر سانپ نکلیں گے اور اگر انہوں نے ایذا پہنچائی تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی قمیض کی دھجیاں پھاڑتے ہیں اور ان سانپوں کے بلوں میں وہ ٹھوستے ہیں تاکہ ان کا راستہ رک جائے۔ باقی تمام تو وہ بند کر دیتے ہیں، ایک بل رہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلے اس کا بھی دیکھا جائے گا۔ آقا کریم کو بلاتے ہیں، آپ تشریف لائیے سرکار، اور میں نے صفائی کر دی ہے، اب آپ کے شایان شان تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بساط بھر یہ جگہ اس قابل بنا دی ہے کہ آپ استراحت کر سکیں۔ آقا کریم تشریف فرما ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسلسل سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور اس تھکاوٹ میں حالانکہ صدیق اکبر بھی ساتھ شامل ہیں، لیکن وہ آقا کے آرام کا ان کو زیادہ خیال ہے، خود بیٹھ جاتے ہیں، آقا کریم کا سر اقدس وہ اپنے زانوں پر رکھ لیتے ہیں اور وہ جو سانپ کا بل بچا ہے اس کے اوپر اپنی ایڑی ٹکا دیتے ہیں۔ اب ایسے میں وہ سانپ جو ہے وہ صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈستا ہے اور اس کے زہر کے اثر سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے شدت سے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اور آقا کریم کا چہرہ انور چونکہ آپ کے زانوں پہ ہے تو وہ آنسو آپ کے چہرے انور پہ گرتے ہیں،
اور آپ آنکھ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ آنسوؤں کا سبب کیا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سانپ نے ڈسا ہے، تو آقا کریم اپنا لعاب دہن مبارک آپ کی ایڑی پر لگاتے ہیں اور وہ سانپ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس منظر کو میں نے اپنے انداز سے بیان کرنا چاہا، میں نے کئی دفعہ دوستوں کے سامنے ذکر کیا ہوگا، چلیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھیے، صدیق اکبر اس شان سے بیٹھے ہیں کہ ان کی ایڑی وہ سانپ کے بل کے منہ پہ ہے اور آقا کریم کا سر اقدس ان کی گود میں ہے۔ اب یہ قرب کے درجات ہیں نا، اب ہم جب کسی کے قریب ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو مختلف انداز ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا لنگوٹیا ہے، وہ جناب ہم نوالا ہم پیالہ ہے، وہ یک جان دو قالب ہے، وہ جگری دوست ہیں۔ اسی طرح مختلف ایکسپریشنز ہیں نا، مختلف انداز ہیں بات کرنے کے، کتنے قریب ہیں۔ لیکن میں نے کہا یارو اس سے زیادہ قریب اور کیا ہو سکتا ہے کوئی، کہ آنسو صدیق اکبر کے ہیں اور بہتے میرے آقا کریم کے چہرے پہ ہیں۔ اور اس منظر کو جس طرح آپ تشریف فرما ہے، اس کو اگر آپ ویژوالائز کریں اور اس کو اگر لفظوں کی صورت میں مجسم کرنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر اس شان سے بیٹھے ہیں کہ موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی میں ہے۔ اب وہ کافر پیچھا کرتے ہوئے جب پہنچتے ہیں تو ان کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر تو کوئی اور جگہ چھپنے کی ہے ہی نہیں۔ غار میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آقا کریم صدیق اکبر کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں گھبراتے کہ جی میں نبی کریم کے ساتھ تھا، مجھے یہ سزا ملے گی، وہ تو پہلے اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں آقا کریم کی خاطر۔ بھئی سانپ کے بل پر جو ایڑی رکھی ہے اور وہ جو اس کا زہر برداشت کیا ہے، کس لیے کیا ہے، یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آقا کریم کی حیات مبارکہ کے لیے نہیں، بلکہ آقا کریم کے صرف آرام کی خاطر کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، اور جو سرکار کی نیند کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے، اس سے کسی اور چیز اس سے بڑھ کر اور کیا توقع کرنی ہے۔ تو وہ اپنا ان کا اندیشہ نہیں ہے، خیال ہے تو آقا کریم کا کہ کافر کہیں ان کو ایذا نہ پہنچائیں، تو آقا کریم کو تسلی دیتے ہیں، اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اس یقول لصاحبہ۔ اے محبوب یاد ہے نا جب آپ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے آپ فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب لصاحبہ کے الفاظ قرآن میں ہیں، اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو آقا کریم کا صاحب قرآن بھی ارشاد فرمایا ہے، تو یہ صحابیت کا شرف تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے ایمان پر کوئی شک کرے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، اپنی زبان درازی کرے، یاوہ گوئی کرے، ہرزہ سرائی کرے، تو پھر وہ قرآن کا منکر ثابت ہوتا ہے۔ اور جو قرآن کا منکر ہو، آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیجیے قرآن کا منکر ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں۔ اب قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، صدیق اکبر گھبراتے ہیں، آقا کریم تسلی دیتے ہیں۔ اب جب کافر آتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں غار ہے، لیکن اس کے دہانے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ گھونسلہ ہے، اور اس میں ایک فاختہ نے یا کبوتری نے وہ انڈے دیے ہوئے ہیں، اور وہ کبوتری یا فاختہ اس پر انڈے سے رہی ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اس طرح تو تنا ہوا نہ ہوتا، اور یہ اتنے آرام سے سکون سے کبوتری اپنے انڈوں پہ تو نہ بیٹھی ہوتی، یہ اڑ چکی ہوتی۔ تو ہم یہاں غار کے اندر جا کر ڈھونڈنے میں، دیکھنے میں پتہ نہیں غار اندر کہاں تک ہو، ہم وقت ضائع کریں اور وہ ادھر نکل جائیں، چلو جلدی کرو ان کا پیچھا کرو، وہ وہاں سے آگے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مکڑی کا جالا ہے، اس نے ان کو بہکا دیا ہے، ان کی نظروں کو روک دیا ہے، وہ اندر نہیں دیکھ سکے، نہیں جھانک سکے۔ اور یہاں پر میں نے اپنے انداز سے بات کی، میں نے کہا کہ یارو اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ مکڑی کے جالے سے ان لوگوں کی نگاہوں کو روک لیتا ہے جو آقا کریم کی عظمت و شان تک جن کی نگاہ کی رسائی نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے تو مکڑی کا جالا پردہ بن جاتا ہے۔ تو اگر لباس بشریت کی بات کرو یہ تو بہت دبیز پردہ ہے، اگر مکڑی کے جالے سے گزر کر نگاہیں وہاں نہیں پہنچ سکتی تو لباس بشریت سے گزر کر حسن محمدی تک نگاہیں کیسے پہنچ سکتی؟
خزانی زمان